بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ میں طارق متین ہوں۔ واللہ خیر الماکرین۔ اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے، وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے۔ جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے۔ 16 تاریخ ہے ستمبر کی، آئینی ترمیم۔ اہم ترین خبر اس کے حوالے سے آ گئی ہے۔ سب سے پہلے اس خبر سے ہی شروع کرتے ہیں۔ 3 جو یوٹیوب چینل ہے جس میں آپ دیکھتے ہیں زبیر علی خان کو، عمر جٹ کو، رضوان غلزئی کو، اسلام آباد میں بیسڈ 3 ابھرتے ہوئے جرنلسٹ اور بڑے بڑے ناموں کے درمیان اپنی بھرپور جگہ بناتے ہوئے، پکی خبر دیتے ہوئے، تو کریڈٹ سیدھا ان لوگوں کا ہے، زبیر علی خان کا، رضوان غلزئی کا، عمر جٹ کا۔ ان کے یوٹیوب چینل 3 پر اس سلسلے میں ان کے واٹر مارک کے ساتھ یہ ڈاکیومنٹ سامنے آیا۔ تو زبیر نے خبریں کیا دی ہیں؟ مسودہ جو نون کے پاس نہیں ہے، پیپلز پارٹی کے پاس نہیں ہے، ایم کیو ایم کے پاس نہیں ہے، فضل الرحمان کے پاس نہیں ہے، وہ مسودہ جو غالباً کچھ لوگوں کے پاس وفاقی کابینہ کے ہے، وہ مسودہ زبیر نے شیئر کیا۔ تو اس میں جو کچھ خبروں کی صورت میں ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ خلاصہ یہ ہے کہ طاقتوروں کی مکمل گرفت کا منصوبہ ہے اس ترمیم میں۔ جب میں بار بار آپ سے پچھلی ویڈیوز میں بھی کہہ رہا تھا کہ یہ حکومت کی ترمیم نہیں ہے، یہ ایوان میں پہنچنے والوں کی ترمیم نہیں ہے، یا پہنچائے جانے والوں کی ترمیم نہیں ہے، یہ طاقتوروں کی ترمیم ہے، طاقتوروں کی مکمل گرفت کا منصوبہ ہے۔ اب اس میں آپ یہ کہیں گے کہ طاقتور تو ہمیشہ مکمل گرفت میں ہوتے ہیں، پہلے بھی تھے، عمران خان کی حکومت میں بھی ان کی بڑی ٹھیک ٹھاک گرفت تھی، پھر 16 مہینے کی حکومت میں فضل الرحمان نے بھی بتا دیا، مفتاح نے بھی بتا دیا، مصطفیٰ نواز کھوکھر نے بھی بتا دیا، باقی لوگ بھی بول چکے کہ کس طرح سے آئی تھی باجوائی طاقت کے ساتھ۔ تو تب بھی طاقتوروں کی مکمل گرفت تھی اور اب بھی گرفت ہے، لیکن وہ گرفت بزور طاقت ہوتی ہے، اس کی لیجیٹمیسی اس طرح سے نہیں ہوتی۔ تو اب اس کو لیجیٹمیسی دینے کے لیے یہ جو ترمیم ہے اس میں کافی کچھ ہے۔ زبیر علی خان خبر کیا دیتے ہیں؟ وہ خبر دیتے ہیں کہ آئینی ترمیمی بل کو مسودہ سامنے آنے کے بعد آئینی ترمیم کا پلان مکمل ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ عدلیہ کو فتح کرنے کا آپریشن مکمل طور پر ناکام ہونے والا ہے، یہ زبیر نے خبر دی۔ پھر وہ بتاتے ہیں کہ مجوزہ آئینی ترمیم میں آرمی چیف اور دیگر سروسز چیفز کی تقرری اور ایکسٹینشن سے متعلق قانون سازی کو بھی تحفظ دیا گیا ہے۔ آرمی چیف اور دیگر سروسز چیفز کی جو تقرری اور ایکسٹینشن ہے اس سے متعلق قانون سازی کو بھی تحفظ دیا گیا ہے۔ کرنا کیا چاہ رہے ہیں لوگ؟ یہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ سب کی بیوروکریسی، سول ہو، ملٹری بیوروکریسی ہو، سب کی عمر بڑھا دیں گے، تو اس میں جس جس کو رکھنا ہے اور جس جس کے ساتھ چلنا ہے، جس جس کے تابع فرمان چلنا ہے، وہ سب بھی شامل ہوں گے، تو کام آسان ہو جائے گا۔ اور یہ لوگ ایسے سمجھتے ہیں کہ پھر پتہ نہیں چلے گا ہم نے کیا کیا ہے۔ ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن یہ ایسا سمجھا جا رہا ہے۔ زبیر اس میں پھر جو شیئر کرتے ہیں ڈاکیومنٹ، وہ بتاتے ہیں کہ مجوزہ بل کے مطابق وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس کی تقرری قومی اسمبلی کی کمیٹی کی 3 سینئر ججز میں سے کرے گی۔ یعنی کون ہوگا؟ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا چیف جسٹس، یہ قومی اسمبلی کی ایک کمیٹی ہوگی، یہ 3 سینئر ججز میں سے کرے گی۔ اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو یہاں لا کر یہ عہدہ دینے کی کوشش ہو رہی ہے۔ پہلا چیف جسٹس صدر پاکستان وزیر اعظم کی سفارش، جبکہ آئینی عدالت کے پہلے ججز کون کون ہوں گے، ان کی جو تقرری ہے وہ صدر پاکستان چیف جسٹس کی مشاورت سے کریں گے۔ تو قاضی صاحب آ جائیں، اور قاضی صاحب آ جائیں تو پھر قاضی صاحب کی مشاورت سے صدر پاکستان یہ کام کریں۔ تو یہ کوشش ہو رہی ہے، یہ ترمیم پوری کی پوری بھی عدالت جا کر چیلنج ہو جائے گی، لیکن کام کچھ اس طرح سے دکھانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے مزید اجمل جامی صاحب نے بھی اپنے ٹویٹر پہ خبر دی، اس کا ڈاکیومنٹ شیئر کیا۔ تو ڈاکیومنٹ کچھ لوگوں کے پاس تھا، سب کے پاس نہیں تھا، کچھ مخصوص لوگوں کے پاس بھی تھا، اور اب یہ ڈاکیومنٹ جو ہے وہ ہمارے سامنے آنا شروع ہو گیا ہے، خبر آ رہی ہے کہ کیا ہے۔ تو آپ یوٹیوب چینل 3 کو جا کر ضرور سبسکرائب کیجئے، زبیر کو، عمر جٹ کو، رضوان غلزئی کو ضرور جا کر ٹویٹر پہ فالو کیجئے۔ ان کے پاس خبر ہوتی ہے، پکی خبر ہوتی ہے، تو یہ ان کا کریڈٹ ہے، یہ کوئی نہیں لے سکتا، اس لیے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ان کو سبسکرائب کریں جا کر۔ اب اس کے بعد دیکھیے طاقتوروں کی گرفت سے، مکمل گرفت سے ہوگا کیا۔
یہ ترمیم کرتے وقت یہ حکومت جو کہتی ہے نا، بیچ میں کئی دفعہ ہم نے دیکھا، بیرسٹر عقیل کو دیکھا، خواجہ آصف کو دیکھا، باقی لوگوں کو دیکھا، وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ لوگ کیوں کھڑے ہوئے ہیں، کیوں جڑے ہوئے ہیں؟ تو مسئلہ کیا ہے؟ اس حکومت کے آ جانے کے بعد مہنگائی بہت بڑا مسئلہ، کیا اس حکومت نے حل کیا؟ نہیں کیا۔ جھوٹ بولتے ہیں کہ جی مہنگائی کم ہو گئی، مہنگائی کم نہیں ہوئی، مہنگائی کے بڑھنے کی رفتار سنگل ڈیجٹ پر یہ آئی ہے، اور یہ بھی متنازع اعداد و شمار ہیں۔ پھر کہتے ہیں جی اتنے ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ، یعنی 100 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ تاریخ کی کم ترین سطح پر پہنچ چکی، تو یہ بھی حقیقت ہے۔ پھر اس کے بعد روزگار کے مواقع، تو روزگار کے مواقع ختم ہوئے، کاروبار بند ہوئے، یہ حکومت عوام کے لیے کچھ نہیں کر سکی۔ اور اس حکومت میں ہم نے ایک اور چیز دیکھی کہ خزانہ بڑا سمجھدار ہے، یہ خزانہ عوام کے لیے خالی ہے، ککھ نہیں ہے اس خزانے میں، لیکن جب بیوروکریسی کے ارکان کو بڑی بڑی گاڑیاں دینی ہو تو پیسے نکل آئیں گے، سندھ میں بھی نکل آئیں گے، پنجاب میں بھی نکل آئیں گے، مرکز میں بھی نکل آئیں گے۔ پھر اس کے بعد ایوان صدر پہ خرچ کرنی ہو، وزیر اعظم ہاؤس پہ خرچ کرنی ہو تو نکل آئیں گے، وزراء کی رہائش گاہوں پہ خرچ کرنی ہو تو نکل آئیں گے۔ پھر اسی طرح سے ترقیاتی منصوبوں کے لیے فنڈز رکھنے ہوں اپنے من پسند ارکان اسمبلی کے حلقوں میں تو پیسہ نکل آئے گا، وگرنہ قومی خزانہ خالی ہے، عوام کے لیے ککھ نہیں ہے۔ تو کیا یہ ترمیم عوام کے لیے ہے؟ یعنی یہ لوگ جس میں بڑے بڑے نام حکومت کے، ارکان اسمبلی کے، سیاسی جماعتوں کے لوگوں کے، اور ان کے قریب ترین کاروباری لوگوں کے، اور پھر جو محکمہ دفاع ہے اس سے وابستہ بھی بعض سرکاری محکمے بھی جو آئی پی پیز والے پیسوں میں حصے دار ہیں، تو کیا ان تمام لوگوں نے بیٹھ کر اس طرح سے، جس طرح سے ایک دن میں 4 ملاقاتیں، شٹل سروس چل رہی ہے پارلیمنٹ کے اور فضل الرحمان کے گھر کے درمیان، شٹل سروس چل رہی ہے، تو جا میں آیا، تو جا میں آیا چل رہا ہے، کیا عوام کے لیے ایسی کوئی صورت دیکھی؟ کیا عوام کے لیے ایسی کوئی پھرتیاں دیکھی آپ نے؟ نہیں دیکھی۔ تو عوام کے مسائل حل کرنے میں ہم یہ لوگ نظر نہیں آئے۔ جب عوام کے مسائل سب مل کے، ایم کیو ایم بھی، پیپلز پارٹی بھی، نواز لیگ بھی، اسٹیبلشمنٹ بھی، عوام کے مسائل حل کرنے پہ توجہ نہیں دیں گے تو پھر آپ یہ شکوہ کیسے کریں گے کہ عوام جو ہے وہ قیدی نمبر 804 کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں؟ تو اس لیے یہ ان کا مسئلہ ہے، اور یہ سمجھنے سے خود بھی قاصر ہیں، کیونکہ سب کو طاقتور یا غیر سیاسی طاقتیں یا سیاسی طاقتیں، سب کو مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کی بقا ہے، اور اگر یہ ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑتے ہیں، عمران خان آ جاتا ہے تو پھر یہ لوگ کیا کریں گے؟ ان کے لیے پھر بہت بڑی مصیبت ہے۔ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا اچھا فیصلہ، بڑا فیصلہ، جو اس موقع پر پہلا صحیح فیصلہ ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف خصوصی کمیٹی میں بیٹھے گی، پاکستان تحریک انصاف ان کو تجاویز بھی دے گی کہ 5 ججز نہیں 3 ججز لے آؤ، ہماری طرف سے یہ ترمیم لے لو۔ کیوں دینی ہے آپ کو تجویز؟ کیوں کرنی ہے آپ کو ترمیم؟ آپ کو اپنا کام کرنا ہے، آپ کو کہنا ہے منصور علی شاہ سے آپ چیف جسٹس ہیں، اور فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ قاضی صاحب کیوں؟ قاضی صاحب کی مدت پوری ہو گئی، جائیں، آنے والوں کو موقع دیں۔ تو نہیں، پاکستان تحریک انصاف بے وقوفیاں کر رہی تھی، ممکن ہے ابھی اور بھی کریں کیونکہ انسانی سرشت ہے، لیکن خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے جو آئینی ترمیمی بل ہے اسے سپریم کورٹ میں اٹھانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کن گراؤنڈز پر جا رہی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف سپریم کورٹ میں جا رہی ہے کہ سینٹ میں ایک صوبے کی، وفاق کی اکائی کی خیبر پختونخوا کی نمائندگی نہیں ہے، ایوان مکمل بھی نہیں ہے، تو پھر ایسے میں آئینی ترمیم کیسے کی جا سکتی ہے؟ بڑا سالڈ گراؤنڈ ہے۔ نامکمل ایوان سے قانون سازی، سپریم کورٹ اس پر تشریح کرے، یہ پاکستان تحریک انصاف جا کر وہاں پر پلی لے گی۔ درخواست جو دی جا رہی ہے یا تیار کر لی گئی، اس میں موقف ہے کہ پٹیشن خیبر پختونخوا کے سینیٹرز اور سینٹ کے ٹکٹ ہولڈرز کی جانب سے دائر کی جا رہی ہے۔ آئینی ترمیم کے خلاف سپریم کورٹ سے آج رجوع کر لیا جائے گا۔ بعض دوست کہہ رہے تھے کہ نہیں جی مفروضے جیسی بات ہے، ابھی جب ترمیم ہوئی نہیں تو پھر سپریم کورٹ کہے گی کہ اس ترمیم پر ہم کیسے کوئی فیصلہ دے سکتے ہیں، آپ کی درخواست کو ہم کیسے سن سکتے ہیں؟ نہیں سن رہے۔ لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف والے جا رہے ہیں نا کہ ایوان ہی نامکمل ہے، اور پھر جو الیکشن کمیشن ہے اس نے اب تک سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہیں کیا ہے، تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس ایک اچھا گراؤنڈ ہے، پاکستان تحریک انصاف کو اس درخواست کے ساتھ جانا چاہیے۔ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں قاضی صاحب، لیکن ابھی حکومت نے وہ رول بھی نہیں بدلا ہے، تو جو پریکٹس اینڈ پروسیجر والا معاملہ ہے اس میں یہ درخواست جو ہے وہ سنی جائے گی، اور بڑی درخواست ہے، اس درخواست پہ کام ہوگا اور پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف بھی مل سکتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو اس کے علاوہ بھی
اپنے آزاد ارکان کے حوالے سے باضابطہ طور پر بات کرنی چاہیے. ایسے ارکان ہیں جنہوں نے وابستگی کا سرٹیفکیٹ دے دیا لیکن پاکستان تحریک انصاف نے اس بارے میں کوئی بات عدالت میں نہیں کی, اس بارے میں کوئی بات باضابطہ طور پر نہیں کی کہ ان کو کس خوشی میں آزاد ڈکلیئر کیا ہوا ہے. پاکستان تحریک انصاف کو وہ کیس بھی لڑنا چاہیے. اب یہ کیس پاکستان تحریک انصاف لڑ رہی ہے جو ایک اچھی بات ہے. اب کچھ چیزوں کا ریکیپ جو اس پورے معاملے میں بہت ضروری ہے. آپ دیکھیے کیا بے عزتی سخت لفظ ہے لیکن اس وقت وہی لفظ سمجھ میں آتا ہے. مولانا غفور حیدری یہ جب نکل کے جا رہے تھے پارلیمان سے تو اس موقع پر ان سے میڈیا کے نمائندوں نے گفتگو کی تو مولانا غفور حیدری صاحب نے کہا کہ مسودہ پڑھنے کے لیے تو کم از کم 1 مہینہ چاہیے. ٹیکنیکل لینگویج ہوتی ہے, سمجھنا پڑتا ہے, وکلا سے مشورہ کرنا پڑتا ہے. حکومت کا اپنا مسودہ ہوتا تو وہ ہمیں نہ دیتے. تو ایک تو یہ حکومت کی بے عزتی ہے کہ حکومت کا اپنا مسودہ نہیں ہے. پھر دوسرا یہ سوال کیا گیا کہ اگر مولانا صاحب آپ 1 مہینہ مانگ رہے ہیں تو 1 مہینے میں تو قاضی فائز عیسیٰ ریٹائر ہو جائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ ہونے دیں ریٹائر اور ججز آ جاتے ہیں. تو جب یہ بات ہوئی ہے تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو سوچنا چاہیے کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہی ہے. ایوان میں جہاں وہ بیٹھ کر پاکستان پیپلز پارٹی کی نون لیگ والوں کی تقاریر سن کر آئے تھے ان کے ساتھ ہو کیا رہی ہے. پھر خواجہ آصف کو دیکھیں آپ. خواجہ آصف صاحب کہہ رہے تھے ایوان میں کھڑے ہو کر دن میں گزشتہ روز کہ کیا پی ٹی آئی والے کہیں گے کہ ہمارے پاس نمبر ہے, کیا کوئی کہے گا کہ ہمارے پاس جو سودا ہے وہ خراب ہے, نہیں ہے, مکمل نہیں ہے. ہر کوئی یہی کہتا ہے. خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ ہماری تیاری مکمل ہے. تو بالکل اسی طرح خواجہ آصف صاحب بھی کہتے ہیں ہماری تیاری مکمل ہے. رات کو جب نکلے تو وہ کہنے لگے جی مولانا نے ہمیں سپورٹ نہیں کی اور ہمارے نمبر پورے نہیں ہیں. یہ خواجہ آصف صاحب نے رات کو ایوان سے نکلتے ہوئے باضابطہ طور پر اعلان کر دیا. تو حکومت کی حالت جو ہے وہ پتلی ہے اور حکومت اسی لیے پورا زور لگا رہی ہے. اور جو حکومت کے پیچھے ہیں وہ بھی پورا زور لگا رہے ہیں تو تاکہ حکومت کی حالت اتنی پتلی نہ ہو, تاکہ ان کو بھی جو مقاصد حاصل کرنے ہیں وہ مقاصد وہ حاصل کر پائیں, ورنہ وہ حاصل نہیں ہو سکیں گے. تو یہ صورتحال ہے. اب اس صورتحال میں آج کا دن ہمارے سامنے آئے گا. دیکھتے ہیں کہ آئینی ترمیم اب بھی آتی ہے نہیں آتی. لیکن بہرحال بلاول بھٹو زرداری سے سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں پہلے فیڈرل کیبنٹ منظور کرے گی, فیڈرل کیبنٹ کے ارکان دیکھیں گے, پھر اس کے بعد مسودہ جو ہے وہ آگے آ سکتا ہے, اس سے پہلے تو نہیں آ سکتا. تو بات یہ کہ پھر یہ جو تمام تیاری آج کے لیے تھی, یہ جو مولانا کے گھر کے پھیرے تھے, یہ کیوں تھے؟ پہلے کابینہ سے منظور کروائیں, پھر اس کے بعد تمام لوگوں کو دکھائیں, ان کو اعتماد میں لیں, ان کی تجاویز لیں, اور اس کے بعد اگر ایسا کچھ ہے کہ جو پاکستان کے عوام کے لیے بہتر ہے تو پھر کر لیں, ورنہ چھوڑ دیں اور فیصلہ کرنے دیں عوام کو. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.